तब्दीली यहाँ नहीं रही, तब्दीली क्यों निकाला मुझे? तो हम आपकी भी इंसेंट बजा देंगे। पाकिस्तान को इंशाल्लाह कुछ नहीं हो सकता। जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज बात करेंगे मुल्क में होने वाली सियासी गर्मा गर्मी सरगर्मियों की और हलचल की। ये हलचल एकदम से ही अचानक स्टार्ट हुई है। अब इसका पस मंजर क्या है, इसका असरात क्या होंगे मुल्क की आइंदा आने वाली सियासी सूरत हाल पर, इस पर तो बाद में बात करेंगे। लेकिन फिलहाल जो एकदम से हलचल स्टार्ट हुई है, पहले आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के को चेयरपर्सन, उनकी मुलाकात हुई है मुस्लिम लीग काफ से, चौधरी बरादरान से, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत के इत्तेहादी। और सिर्फ यहीं पर नहीं, इसके अलावा शहबाज शरीफ की मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से आज मुलाकात हुई है। और उस मुलाकात में शहबाज शरीफ साहब ने एक बड़ा अहम स्टेटमेंट दिया है MQM को। उन्होंने कहा है कि जी हुकूमत को गिराने के लिए, यानी कि अदम एतमाद के लिए हमारा साथ दें। और दूसरा ये कि वक्त बहुत कम रह गया है, MQM को जल्द फैसला करना होगा। अब ये वक्त कम किस तरह से रह गया है, क्योंकि खबरें ये भी आ रही हैं कि बस 1 महीने के अंदर कुछ ना कुछ होने वाला है। अब इस दफा की खबरें कितनी पक्की हैं, इस दफा की जो सरगोशियां हैं, जो अफवाहें हैं, खासतौर पे इस्लामाबाद में, सरगर्मियां लाहौर में हो रही हैं और अफवाहें इस्लामाबाद में जन्म ले रही हैं। तो 1 महीने के अंदर क्या क्या कुछ होने जा रहा है, क्या वाकई अदम एतमाद आ सकती है, और क्या वाकई अदम एतमाद के लिए हुकूमत इत्तेहादी साथ दे देंगे अपोजिशन का? अपेरेंटली तो सब ने, काफ लीग ने भी और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने भी यही कहा है कि फिलहाल हम हुकूमत के साथ हैं। लेकिन पसे पर्दा क्या चल रहा है? क्या अदम एतमाद के लिए वाकई अपोजिशन के पास नंबर्स पूरे हो जाएंगे? क्या वाकई इमरान खान की हुकूमत को खतरा है? क्या इस बार की अपोजिशन की कोशिशें वाकई संजीदा साबित होंगी? और क्या वाकई इन हाउस तब्दीली आ सकती है? ये बहुत बड़े बड़े अहम सवालात हैं जिनका जवाब फिलहाल शायद किसी के पास ना हो, लेकिन जवाब ढूंढने की कोशिश की जा सकती है। और यही कोशिश आज हम प्रोग्राम में भी करेंगे। इसके लिए तीनों बड़ी सियासी जमातों के काबिल एहतराम और जो मरकजी सरकर्दा रहनुमा हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मरकजी सरकर्दा रहनुमा हैं, पंजाब से इनका ताल्लुक है, जमशेद इकबाल चीमा साहब। मुस्लिम लीग नून के भी पंजाब से ही रहनुमा सरकर्दा मरकजी हैं, अली परवेज मलिक साहब MNA हैं, वो मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी मरकजी सरकर्दा रहनुमा सेनेटर हैं ससी पलेजो साहिबा, वो ज्वाइन कर रही हैं। अली परवेज मलिक साहब, सबसे पहला सवाल, आज शहबाज शरीफ साहब ने क्यों कहा है, MQM को ये पैगाम क्यों दिया है कि जी वक्त बड़ा कम रह गया है, फैसला जल्दी करना होगा? क्या आप लोगों के पास, अपोजिशन के पास, नून लीग के पास नंबर्स पूरे हो गए हैं? और क्या सिर्फ इतने ही नंबर्स कम हैं कि आपको हुकूमती इत्तेहादी, खासतौर पे MQM का जल्द से जल्द फैसला दरकार है? ये इस वक्त बिहाइंड द सीन, बिहाइंड द कर्टन्स चल क्या रहा है, लाहौर में हो क्या रहा है? अली परवेज मलिक साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया गरीदा, आपने अपने प्रोग्राम में याद किया। देखें, मैं सिर्फ गुजारिश आपसे इतनी करूंगा कि शहबाज शरीफ साहब के पास, आप जानती हैं, एक आईनी ओहदा है। तो ये उस ओहदे का भी तकाजा है कि वो जो सारी की सारी जमातें जो पार्लियामेंट के अंदर मौजूद हैं उनके साथ वो अपने राब्ते बहाल रखें और एक भरपूर कोशिश करें कि जो आज की नालायक हुकूमत है, जिसने महंगाई तो अपनी जगह पर, आपने ये भी देखा कि दहशत गर्दी किस तरह से एक दफा फिर सर उठा रही है, क्योंकि इन्होंने नेशनल एक्शन प्लान को जिस तरह से आधी ओनरशिप दी, उसके बाद अफगानिस्तान की सिचुएशन को इन्होंने किस तरह से हैंडल करने की कोशिश की, किस तरह से सस्ती शोहरत के पीछे इन्होंने एब्सोल्युटली नॉट और गुलामी की जंजीरें तोड़ दी, इस किस्म के गैर जिम्मेदाराना बयानात दिए। मैं इनकी पॉलिसी चॉइसेस को क्वेश्चन नहीं कर रहा हूं, मैं इनका एक तरीका कार के इन्होंने किस तरह से सोल सुपर पावर को चैलेंज किया, उसके बाद आज अपने लिए भी मुश्किलात पैदा कर दी और साथ अफगानिस्तान के लिए भी जो इन्होंने राह हमवार करनी थी बैनुल-अक़वामी दुनिया के साथ मिलकर, उनके लिए भी मुश्किलात बढ़ा दी हैं। तो जब इस किस्म की सूरत हाल हो तो शहबाज शरीफ साहब चाहते हैं कि सारी की सारी जमातों को जो पार्लियामान के अंदर मौजूद है, खास तौर पर इनके इत्तेहादी, उनको इस चीज से बावर करवाया जाए कि ये हुकूमत जो है बहुत गैर मकबूल हो गई हुई है। और उसकी तरफ आपने एक झलक वो भी देखी जो आज शहबाज गिल साहब जब फैसलाबाद में रैली निकाल के निकल रहे थे तो उसके ऊपर किस तरह की लोगों ने नारेबाजी की। यही बात कामिल अली आगा साहब भी एक बड़ी दफा इस चीज का इजहार कर चुके हैं, इस खदशे का। उन्होंने कहा कि अगर इसी किस्म की कारकर्दगी
درندگی رہی تو ہمیں تو انڈے پڑیں گے اپنے حلقوں کے اندر, ہم جائیں گے. تو یہ اپنی جگہ پہ جو ان کی اتحادیوں کی مجبوری اور ان کو لیکن یہ تو کم لمبی کہانی ہو جائے گی علی پرویز صاحب, یہ لمبی کہانی ہو جائے گی. وقت کم رہ گیا ہے, فیصلہ فوری کرنا ہوگا, اس کا کیا مطلب ہے؟ کس چیز کے لیے وقت کم رہ گیا ہے کہ واقعی آپ لوگ اس دفعہ عدم اعتماد لانے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ دیکھیں, ایک تو بات اس طرح سے ہے کہ یہ جو نالائکی ہے اس نے زندگی اتنی مشکل کر دی ہے کہ ساری پارٹیوں کو اب یہ ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ جو عوامی رد عمل بھی نظر آ رہا ہے, کہیں یہ نہ ہو کہ عوام جو ہے سیاسی ساری جماعتوں کو بھی irrelevant کر دے اور اس قسم کی کوئی تحریک کسی اور طرف کو لے کے چل پڑے معاملات کو. تو سیاسی پارٹیوں کو بھی اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے, اور اسی لیے میرے خیال سے اس عوامی دباؤ کے پیچھے یہ ساری کی ساری کوششیں ہو رہی ہیں. اور ہم آپ کو یہ ضرور یقین دہانی کروا دیں کہ اشارہ بھی مل گیا, کیا کوئی اشارہ مل گیا؟ جی دیکھیں, ہم نے نہ کبھی پہلے کسی سے کوئی اشارہ لیا, نہ اب لے رہے ہیں. اس ملک کے اندر آئین کی بالادستی ہونی چاہیے, اس ملک میں آئین کی بالادستی ہونی چاہیے, اداروں کو اپنے دائرہ کار میں رہ کے کام کرنا چاہیے. پر یہ جو اتحاد بننے جا رہا ہے یہ صرف اور صرف 1 پوائنٹ ایجنڈا کے اوپر ہے کہ جن حکمرانوں نے زندگی مشکل کر دی ہے یہاں پہ ایک عام آدمی کی, ان کو جلد از جلد ان سے چھٹکارا حاصل کیا جائے اور ملک کو فریش الیکشنز میں لے کے جایا جائے تاکہ حقیقی حکمران آگے آ سکیں. ٹھیک ہے سسی پلیجو صاحبہ, یہ جو ایک دم لاہور گڑھ بن گیا ہے سیاسی ملاقاتوں کا, زرداری صاحب جس طرح ایک دم سے ملاقاتوں میں تیز ہو گئے ہیں, پچھلے کچھ عرصے سے مستقل وہ ذرا پس منظر میں تھے, کچھ اتنے ایکٹیو نہیں تھے, ایک دم سے وہ ایکٹیو ہوئے ہیں اور وہ بھی لاہور میں ایکٹیو ہوئے ہیں. شہباز شریف سے ملاقات, چودھری برادران کے ساتھ ملاقات, پیپلز پارٹی کو کہیں سے کوئی اشارہ مل گیا ہے؟ آپ کو بھی لگتا ہے کہ وقت کم ہے, مقابلہ سخت ہے, نمبرز فوری پورے کرنے پڑیں گے, اور کیا واقعی عدم اعتماد کامیاب ہو سکے گی؟ نمبرز کہیں سے آ جائیں گے یا مینج کروا کے دے دیے جائیں گے؟ پلیجو صاحبہ. شکریہ غریدہ. پاکستان پیپلز پارٹی ایک جمہوری پارٹی ہے اور ہم کسی کے کندھوں پر نہیں, ہم اپنے بلبوتے عوام کے سہارے آتے ہیں. کئی دفعہ ہمارا ٹینیور پورا نہیں کرنے دیا گیا ماضی میں. پہلی مرتبہ ہم نے جب محترمہ کی شہادت کے بعد ہم آئے تو یہ فار دا ویری فرسٹ ٹائم وی کمپلیٹڈ اور ٹینیور, یو نو دیٹ. اور اس میں بھی ہم نے زبردست قسم کی لیجسلیشن کی. سب کو ہم نے, جو بھی اسٹیک ہولڈر تھا کسی بھی پالیسی میں, دہشت گردی کے خلاف جنگ بھی لڑ رہے تھے اپنے افواج کے ساتھ ہم, اور بڑی کامیابیاں بھی اس میں حاصل کی, اور بڑے ٹف اس میں فیز میں بھی تھے, فیس بھی کیا. تو ہم جو ہے کلیکٹیو وزڈم میں یقین رکھنے والے لوگ ہیں, اپوزیشن میں بھی ہوتے ہیں تو بڑے ہم ہمت سے اس کو فیس کرتے ہیں. یہ بینظیر بھٹو صاحبہ اور شہید بھٹو کی پارٹی ہے, اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب, آصف صاحب اس کو بڑی ہی اسی عوامی رنگ میں چلا رہے ہیں جو ہمارا مینیفیسٹو کہتا ہے اور جو ہمارا آئین کہتا ہے. اب یہ کہ ہمارے پاس جو بھی آئینی آپشنز ہیں پارلیمنٹ کے اندر اور باہر بھی, ابھی بھی میں میٹنگ سے آ رہی ہوں. ٹھٹا میں ہماری لانگ مارچ کی تیاری کے حوالے سے نثار کھوڑو صاحب کی صدارت میں میٹنگ تھی یہیں ٹھٹا میں, وہیں بیٹھے ہوئے ہیں ہم ابھی بھی. تو یہ بات ہے کہ ہم تو سیریسلی جو بھی ہمارے پاس جو پارلیمنٹ سے باہر بھی اسٹرگل کے آپشن سے پیسفل طریقے سے, کوئی بھی غیر جمہوری چیز نہ پیپلز پارٹی نے کی ہے, بلکہ ہم نشانہ بنے ہیں غیر جمہوری رویوں کا, پالیسیز کا. تو ہم چاہتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں بھی ہم نے اپنا وزن میاں شہباز شریف صاحب کے پلڑے میں ڈالا ہوا ہے. متحدہ اپوزیشن متحد ہے اور کئی اور کامیابیاں ہیں جو سمیٹنی ہیں, اور آپشنز زیر غور ہیں. اس میں ابھی میٹنگز بھی جاری ہیں, ہوئی بھی ہیں. پلیجو صاحبہ, آپ لوگ پیپلز پارٹی نون لیگ پارلیمان کے اندر مل کے ان ہاؤس تبدیلی کے لیے نو کانفیڈنس لے کے آتے ہیں تو نمبرز اچھے آپ لوگوں کے پاس آ جاتے ہیں, لیکن اس کے باوجود آپ کو حکومت کے صفوں کے اندر سے نمبرز چاہیے ہوں گے. تو زرداری صاحب کی چودھری برادران کے ساتھ ملاقات, شہباز شریف کی ایم کیو ایم کے ساتھ ملاقات کوئی رنگ لا سکتی ہے نمبر گیم کے حوالے سے؟ دیکھیں, ملاقاتیں تو ہیں جب آپ کوآرڈینیشن میں آتے ہیں, ہر وقت تو سیشن میں نہیں ہوتے آپ, تو ظاہری بات ہے میرے خیال میں شہباز شریف صاحب بھی دیکھتے ہیں, نون لیگ بھی دیکھتی ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر پیپلز پارٹی دیگر جماعتیں متحد ہو کر یہ ساری پیسفل قانونی اور آئینی جنگ لڑ رہی ہے.
تو اس حوالے سے بہتر یہی ہے کہ جب آپ بیٹھتے ہیں پارلیمنٹ سے باہر بھی تو کچھ نہ کچھ رزلٹ ملتا ہے. تو جو بھی آپشنس ہیں انہوں نے کھانے پہ بلایا محترم آصف علی زرداری صاحب اور محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب کو, تو انہوں نے وہ دعوت قبول کی, گئے, ڈیلیبریشنز بھی ہوئی ہوں گی, ظاہری بات ہے ہر چیز پر ڈسکشنز ہوئے ہوں گے, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیش رفت بھی ہو رہی ہے. تو ہمارے پاس پارلیمنٹ کے اندر اس وقت جو بھی آپشنز ہیں, چاہے وہ نو کانفیڈنس موو ہو, اچھا ٹھیک ہے, کسی کے بھی خلاف بہت سارے عہدے ہیں, اس کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں, اور پارلیمنٹ سے باہر بھی ہماری جو جدوجہد ہے, لانگ مارچ کی تیاریاں ہو رہی ہیں, اور اس کو دیکھ رہے ہیں. ہم نہ ڈرے ہوئے ہیں نہ ہم مایوس ہیں, ہم نہ سروائیول کی جنگ جڑے, ہم تو بلکہ کمپیٹ کر رہے ہیں, ہم تو ٹف ٹائم دے رہے ہیں سامنے والوں کو. ٹھیک ہے. جمشید اقبال چیمہ صاحب, آپ نے دونوں بڑی اپوزیشن جماعتوں کا موقف سن لیا, نون لیگ کا بھی, پیپلز پارٹی کا بھی. ایک طرف آج جہاں اپوزیشن آپس میں ملاقاتیں, آپ کے اتحادیوں سے ملاقاتیں, اتحادی آپس میں ملاقاتیں, لاہور سیاسی سرگرمیوں کا گڑھ بنا ہوا ہے, اور بڑی افواہیں, بڑی چہمگوئیاں کہ حکومت کے خلاف عدم اعتماد اگلے سٹیج پہ پہنچ گئی ہے. ایک طرف لاہور میں یہ کچھ چل رہا تھا, دوسری طرف بلوچستان میں وزیر اعظم عمران خان آرمی چیف کے ساتھ تھے. کتنی سپورٹ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو حاصل ہے کہ آپ لوگ سروائیو کر سکیں گے اپوزیشن کی جو یہ لیٹسٹ موو ہے اس کو؟ دیکھیں اپنا غریدہ, اس میں ایک تو یہ کہ اپوزیشن کے دو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, جو ٹائم ان کو دیتی ہیں تھوڑا اس کے قریب قریب مجھے بھی دے دینا تاکہ میں بات وضاحت کر سکوں. دو طرف سے سوال آتے ہیں لہٰذا میں وضاحت کر سکوں. پہلی بات تو آپ نے پوچھا کہ ہو کیا رہا ہے. ہو یہ رہا ہے کہ ایک تو جو آپ شہباز شریف صاحب نے کہا ہے ٹائم تھوڑا رہ گیا. شہباز شریف صاحب کے بھی دو ریسنٹ بڑے ایشوز آئے ہیں. ایک آیا 16.3 ارب کا FIA کا کیس بنا ان پہ, جس میں یو کین سے کہ ایسے لوگوں سے نوکروں کے اکاؤنٹ میں پیسے آئے ہیں اور ان کو گرفتار ہونے کا خطرہ ہے. دوسرا ہے کہ ان کی 7 ارب روپے کی منی لانڈرنگ TTs کے تھرو جو ویلتھ آئی ہے وہ بھی آپ کے نیب میں کیس ہے. ان کو شک ہے کہ میں نااہل ہو جاؤں گا یا میں پکڑا جاؤں گا اگر حکومت نے بدلتی. اس وقت شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ سارا کچھ گیو اپ کرنے کو تیار ہیں کہ اگر آپ کہہ لیں کہ کسی طرح ان کی عمران خان سے یا حکومت سے جان یا اس کیس سے جان چھوٹ جائے. دوسری طرف یہ ہے کہ بلاول صاحب کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف گرفتار ہو سکتے ہیں یا نااہل ہو سکتے ہیں؟ دونوں ہو سکتے ہیں, دونوں ہوں گے. اس بات کا بالکل امکان ہے. اگر کہیں کوئی سہولت کاری نہ آئی تو یہ دونوں کام ہوں گے. اچھا, دوسری جو بات اس میں امپارٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یو کین سے کہ یہ جو زرداری اپنا بلاول صاحب کے فادر کے پاس, ابو جی کے پاس بہت پیسہ ہے. ان کا دل کرتا ہے کہ عوام تو میرے ساتھ نہیں ہے, یہ ووٹ نہیں ہے, ایک ریجنل پارٹی بن گئی, لیکن پیسے کے زور پہ میں اپنے بیٹے کو وزیر اعظم بنوا جاؤں. لہذا اور شہباز شریف کے ڈر کا بھی ان کو پتا ہے, ان کو شہباز شریف صاحب کے اسکیری ہونے کا بھی پتا ہے. لہذا وہ انہیں پتے کھیل رہے ہیں کہ شہباز شریف کے ڈر کو بڑھاوا دیا جائے اور انہیں کہا جائے کہ بلاول کو وزیر اعظم مان لو اگلے 1.5 سال کے لیے, ہم مل کے کچھ کام کرتے ہیں اور باقی ہم پیسے دے کے ووٹ خرید لیں گے. یہ دو سپوزیشن ہے. تیسری جو سپوزیشن اس میں یہ ہے کہ ریسنٹ پرائم منسٹر پاکستان گئے ہیں باہر, وہاں پہ کامیابیاں بڑیاں فینامینل ہیں, بڑی انپریسیڈنٹڈ کامیابیاں ملی ہیں چائنا کے دورے پہ وزیر اعظم پاکستان کو, اور اس کا ذکر ہونا تھا. بجائے اس ذکر ہونے کے ہم نے یہاں مل کے روٹی کھا لی, روٹی کھائی ہے تو سارا میڈیا ادھر لگا ہوا ہے کہ جی کیا ہو رہا ہے, حکومت جا رہی ہے آ رہی ہے. اور ساتھ ہی یہ ہے کہ وزیر اعظم کو وہاں پہ جو دعوت ملی صدر پیوٹن سے کہ وہ اب ایک بڑے اسٹریٹجک دورے پہ 22 سال بعد جا رہے ہیں, آپ کہہ لیں کہ رشیا جا رہے ہیں, جہاں پہ دو بہت اہم چیزیں ہیں. ایک تو انرجی کے پوائنٹ آف ویو سے, اور دوسرا یہ ہے کہ صدر پیوٹن نے ایک گرجا گھر کو, ایک چرچ کو چینج کیا مسجد میں, اور اس مسجد میں کھڑے ہو کے جو کسی وقت شاید مسجد سے چرچ بنا تھا, اس چرچ میں یا جو سابقہ چرچ ہے اور موجودہ مسجد ہے اس میں کھڑے ہو کے وزیر اعظم پاکستان کے ساتھ وہ جو مسلمانوں کے جو 5 کروڑ مسلمان ہیں رشیا میں, ان کے لیے جو ان کی ویل بینگ کے لیے جو انیشیٹو لے رہے ہیں وہ اعلان کریں گے صدر, آپ کہہ لیں کہ صدر پیوٹن جو ہے. اور ساتھ اسلاموفوبیا کے خلاف وہ ایک اپنا جو انڈورسمنٹ ہے ان کی فردر وہ دیں گے. سو یہ ایک بہت بڑی آپ کہہ لیں کہ انٹرنیشنل آپ کی رسپیکٹ ملنے جا رہی ہے, جس کا ذکر ہونا تھا اس کی بجائے ذکر ہو رہا ہے اس وقت کہ جناب شہباز شریف صاحب فلاں کو مل رہے ہیں, وہ آپ کہہ لیں MQM کو مل رہے ہیں, فلاں کو مل رہے ہیں. اگر یہ علی پرویز ملک صاحب بات کر رہے تھے یہ تو پھر چیمہ صاحب آپ کی پارٹی کے ترجمانوں کی, آپ کی پارٹی کی میڈیا مینجمنٹ کی ناکامی نہیں ہے کہ باوجود اس کے کہ آپ کے مطابق یہ جو بڑی کامیابیاں ہیں یہ ڈسکس ہونی چاہیے تھی, اس کے باوجود اپوزیشن ڈسکس ہو رہی ہے؟
میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات کسی حد تک آپ کی ٹھیک ہے. یہ جو آپ کہہ لیں کہ نیریٹو شروع کرتے ہیں یا پلان کر کے کرتے ہیں، وہ آپ ہماری یو کین سے کہ کوئی پارشل انکمپیٹنسی کہہ لیں، یا آپ اپنے میڈیا کی کمپیٹنسی کہہ لیں کہ جو ہم سے کوئی کسی وجہ سے خوش نہیں ہے کچھ لوگ جو ہیں، تو وہ ایک نیا ایک اینگل دیتے ہیں اور پوری قوم اس پر چل پڑتی ہے. سر، آپ کے اتحادی بھی آپ سے خوش نہیں ہیں. آپ کے اتحادیوں نے بھی ان کامیابیوں کا کوئی ذکر نہیں کیا، وہ بھی آج ناراض ہیں. اچھا غریدہ، دیکھیں جو اتحادی ہیں ان کو موجیں بڑی ہیں، ان کی موجیں بڑی ہیں. جب آپ کے پاس تھن میجارٹی ہوتی ہے تو اتحادیوں کی موجیں ہیں کہ وہ اپوزیشن کے اپوزیشن، اتحادی کے اتحادی، وہ اتحادی بھی رہتے ہیں اپوزیشن بھی رہتے ہیں، ان کو مزے بڑے آتے ہیں. اگر آپ کو کچھ کہنے سے آپ کو نقصان کوئی نہ ہو، فائدہ ہو جائے تو یہ کہنے میں کیا حرج ہے. لہٰذا آپ کہہ لیں کہ وہ ایشو نہیں ہے فرینکلی. جو اگر اپوزیشن کو زرداری صاحب کے پیسے اور نواز شہباز شریف صاحب کی آپ کے ساری پیار بری جپیاں، وہ اگر پرویز الہی کو یا آپ کہہ لیں کہ پرویز الہی صاحب کو یا ایم کے ایم کو یا کسی اور کو کنونس نہیں کر سکی، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے بیانیے میں یا ان کے خلوص میں یا ان کے کسی چیز میں یا ان کی پرفارمنس میں یا ان کی آپ کہہ لیں کہ گورننس کے حوالے سے وہ اتحادی جو ہیں وہ ان کے ساتھ ان پہ ٹرسٹ کرنے کو، ان کے کردار پہ ٹرسٹ کرنے کو تیار نہیں ہے. اگر یہ 10 بندوں کو کنونس نہیں کر سکتے تو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں عوام چھوڑ چکے ہیں، ہم ان پاپولر ہو چکے ہیں، عوام یہ کریں گے وہ کریں گے. بھائی آپ 10 بندوں کو جو سابق لیکن چیمہ صاحب، آپ کے اتحادیوں نے نو نہیں بولا اپوزیشن کو. چودھری برادران نے زرداری صاحب کو بالکل اپیرنٹلی نو نہیں بولا. انہوں نے کہا جی ٹائم چاہیے ہمیں، اور یہی ٹائم ایم کیو ایم نے بھی مانگا ہے. یہ دیکھیں، یہ کبھی بھی نو نہیں بولتے، کبھی بھی آپ کہہ لیں سیاست میں نو نہیں بولا جاتا. سیاست میں یہی ہوتا ہے جی کہ ہم دیکھیں گے، سوچیں گے، آپ آئے ہیں، آپ بڑے اچھے لوگ ہیں ہمارے گھر میں، ہمیں آپ نے عزت دی ہے، کھانا کھایا ہے، ہم آپ کے بڑے ساتھ ہیں، ہم آپ کے دوست ہیں، ہمارا بڑا پرانا تعلق ہے، ہمارا خاندانی تعلق ہے، ہماری وفاداری، یہ ہمارے بڑے پیٹس ہیں. ہم سیاستدانوں کے بڑے پیٹ سے لفظ ہیں. میں اور علی دو ڈفرینٹ سائڈوں پہ بیٹھے ہیں، ہمارے خاندانی تعلقات ہیں، ہم ایک دوسرے گھر جاتے ہیں، ہم کبھی ایک دوسرے کو منہ توڑ جواب نہیں دیتے، پیار کرتے ہیں ایک دوسرے سے، باقی جینون عزت کرتے ہیں. یہ آپ کہہ لیں سیاست میں وفاداری موجود ہوتی ہے. اس کو اس طرح نہ کہیں آپ. سو میں سمجھتا ہوں کہ غریدہ اس میں لیں، اس میں کوئی خبر نہ تلاش کریں. اس بات میں شہباز شریف صاحب کا ڈر اور اس کے آپ کہہ لیں کہ زرداری صاحب کی جو خواہش ہے بیٹے کو کیا وراثت دینے کی کہ میں اسے پیسے لگا کے وزیر اعظم بنا دوں، اور شہباز شریف کے ڈر کو بڑھاوا دینا، اس کے علاوہ کوئی چیز اس میں. اور تیسرا وزیر اعظم کے جو دورہ چین کی جو کامیابی ہے اس کو گہنانا، یہ اس کے علاوہ تیسرا کوئی چوتھا مقصد کوئی نہیں اس کا. ٹھیک ہے، چلیں، آپ نے یہ 3-4 مقاصد گنوا دی. اب یہاں سے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے جوابات بھی بنتے ہیں. خاص طور پہ شہباز شریف گرفتار ہوں گے، نااہل بھی ہو جائیں گے، اس پہ علی پرویز ملک صاحب کا جواب چاہوں گی. اور زرداری صاحب پیسے کے بلبوتے پہ اگلے 1.5 سال کے لیے بلاول بھٹو کو وزیر اعظم بنوانا چاہتے ہیں. اس پہ سینٹر سسی پلیجو صاحبہ سے جواب لیں گے. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد جمشید چیمہ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. اسٹے ود اس. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آج پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں سینٹر سسی پلیجو صاحبہ، جمشید اقبال چیمہ صاحب اور علی پرویز ملک صاحب. علی پرویز ملک صاحب، یہ جو جمشید چیمہ صاحب نے فرمایا ہے کہ جی شہباز شریف کو ڈر ہے وہ گرفتار ہو جائیں گے اپنی منی لانڈرنگ والے کیس میں، اور ٹی ٹی او والے کیس میں بھی نااہل ہو جائیں گے، گرفتاری نااہلی دونوں ہو جائے گی. بڑے یقین، بڑی امید کے ساتھ کہا ہے جمشید چیمہ صاحب نے. تو یہی خطرہ ہے جو شہباز صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی پھر وقت کم ہے، جلدی فیصلہ کرو، جلدی فیصلہ کرو، گورنمنٹ نو گرانا. جی غریدہ، جو میرے بڑے بھائی آپ سے گفتگو کر رہے تھے، میں بالکل آپ نے ٹھیک کہا، اس کے اوپر ایک ایک کر کے جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں. گزارش اس طرح سے ہے کہ اگر یہ اتنے اوپن اینڈ شٹ کیسز تھے منی لانڈرنگ کے شہباز شریف صاحب کے خلاف، ان کے خاندان کے خلاف، تو ایک سیکنڈ کے لیے مجھے اس چیز کا بھی تو جواب دے دینا کہ ان کو صاف پانی ریفرنس کے اندر کیوں بٹھایا. مجھے اس چیز کا بھی تو جواب دے دیں کہ ان کو آشیانہ کیس کے اندر کیوں بٹھایا. مجھے اس چیز کا بھی ذرا جواب دے دیں کہ گندا نالا کیس کیوں بنایا. مجھے اس چیز کا بھی جواب دے دیں کہ کیوں بشیر میمن کو بلوا کے ڈرا دھمکا کے جعلی مقدمے بنوانے کی کوشش کی گئی. اور اس کے باوجود اگر یہ سمجھتے ہیں بڑے زبردست کیسز ہیں تو ان کی حکومت ہے، ریاست ان کے پاس ہے، پروسیکیوشن ان کے پاس ہے، ان مقدموں کے فیصلے کروائیں اور لوگوں کو سزائیں دلوائیں. اٹ از ایز سمپل ایز دیٹ. بر جو میں آپ سے گزارش کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جی اس وہ ہو جائے گا نا. پہلے پیشیاں تو بھگت لینا، پیشیوں سے بھی تو انکار کر دیتے ہیں نا کہ جی کرونا ہے، طبیعت خراب ہے، پیشیاں ہوں گے تو پھر فیصلہ آئے گا نا. غریدہ،
3 سے 4 سال ہونے کو جا رہے ہیں، اس کے بعد بھی اگر یہ سزائیں نہیں دلوا سکے تو مجھے بتائیں وہ ہمارے خود ساختہ شرلک ہومز کو انہوں نے کیوں نکالا ہے اپنی حکومت سے، ان کو کیوں علیحدہ کیا ہے؟ اگر اپنی ناکامی نہیں مانی، اپنی نالائکی نہیں مانی، پر اس بات کو یہاں پہ چھوڑ دیں۔ میں صرف آپ سے گزارش یہ کر رہا ہوں 1 سیکنڈ کے لیے، اگر ہم نے منی لانڈرنگ کے آفینس کو ڈسکس کرنا ہے تو میرا بھائی کائنڈلی وہ اسکروٹنی کمیٹی کی جو رپورٹ آئی ہے جس کے اندر تصدیق شدہ ایک ہی منی لانڈرر ہے جو پاکستان تحریک انصاف کا چیئرمین ہے، جس نے اپنے پارٹی کے ٹی بوائز 4 جن کے نام شناختی کارڈ سمیت سارے اس رپورٹ کے اندر لکھے ہوئے ہیں، جن کے اکاؤنٹوں کے اندر ارب روپے آئے، تو مجھے بتا دیں ان کے لیے انہوں نے کیا سزا کا معیار طے کرنا ہے، اس کا بھی مجھے جواب دے دیں، میں اس بات کو آگے یہاں پہ ختم کر دوں گا۔ اب دوسری بات انہوں نے کی کہ جی ہماری جو فورن پالیسی خارجہ لیول کے اوپر اتنی بڑی بڑی سکسیسز تھیں کہ انہوں نے نیریٹو کو دوسرے سائڈ پہ لے جانے کی کوشش کی۔ تو اس کے میں 3 چھوٹے سوال آپ سے ایک دفعہ پھر کرتا ہوں غریدہ۔ عمران خان صاحب نے اپنی پالیسی کے لیے کیا معیار طے کیا تھا کہ ہم کسی بلاک پالیسی کا، کسی بلاک کی سیاست کا حصہ نہیں بنیں گے؟ تو آج مجھے بتا دیں کیا ہم بلاک پالیٹکس کا حصہ بن چکے ہیں کہ نہیں بن چکے؟ کیا ہم چائنا کا جو بلاک ہے اس کے اندر بری طرح سے ان کے ساتھ ایسوسیٹ نہیں ہو گئے؟ کیا آج ہم نیوٹرل ہیں؟ تو ایک اس چیز کا مجھے جواب دے دیں۔ اس کے بعد ہمارے جو 2 سب سے بڑے فورن پالیسی کے چیلنجز، کشمیر کے ایشو کو آج 3 سال ہونے کو جا رہے ہیں، وہ سرینا کے باہر جو گھڑی لگی ہوئی ہے اس گھڑی کے اوپر جو آج دن تبدیل ہوتے جا رہے ہیں، مجھے بتا تو دیں کہ ایک بہت زبردست تقریر کے علاوہ انہوں نے پریکٹیکلی کشمیر کی مشکلات کو دور، کشمیریوں کی مشکلات کو دور کرنے کے لیے کیا کیا، اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ افغانستان کی صورتحال دیکھ لیں جو ہے، تحریک یہ جو طالبان کے ہم امبیسڈر اور سفیر بن کے ساری دنیا میں جا رہے تھے، آج کیا وہ ہمارے لیے ٹی ٹی پی کے خلاف کوئی ایکشن کرنے کو تیار ہیں؟ کیا ہم ان کے لیے دنیا سے کوئی کنسیشنز لے کے آ سکے ہیں؟ کیا ہم اپنے لیے کوئی آسانیاں پیدا کر چکے ہیں؟ 0/0۔ تو کس چیز کی یہ تعریفیں کر رہے ہیں، میری تو سمجھ سے باہر ہے۔ اور جو مقبولیت کی انہوں نے بات کی، مجھے بتا دیں جمہوری نظام کے اندر مقبولیت طے کون کرتا ہے؟ کیا یہ حتمی فیصلہ اس ملک کی عوام نہیں کرتی؟ تو ضمنی الیکشن اٹھا لیں، بلدیاتی الیکشن اٹھا لیں، چھاؤنیوں کی الیکشن اٹھا لیں، مجھے بتائیں یہ ان کی تو کارکردگی ایسی ہے کہ کراچی کے اندر ان کا امیدوار پولنگ سٹیشن نہیں وزٹ کر سکا۔ تو مجھے اس کے بعد اگر یہ کہیں کہ جی میں پاکستان مسلم لیگ نواز کو مقبول جماعت نہیں سمجھتا تو میں اس کا کیا جواب دوں؟ پورے پاکستان میں وزیراعظم عمران خان کی حکومت ہے، ابھی بلدیاتی الیکشن پنجاب میں بھی ہونے والے ہیں، کے پی میں بھی ہونے والے ہیں، سندھ میں بھی، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، جلد سے حکومت بھی نکالنے والی ہے، آپ بھی لانگ مارچ کرنے والے ہیں، دیکھ لیتے ہیں کس کے پاس عوام زیادہ آتے ہیں۔ کیوں ٹھیک نہیں علی پرویز صاحب؟ دیکھیں غریدہ، ان کو اگر فارغ کرنا ہو نا، اس کے لیے صرف اور صرف ہمیں اپنی جو اپوزیشن کی تحریک ہے اس کے ساتھ سب کو مخلص ہونا پڑے گا۔ مجھے بتائیں کیا وجہ ہے کہ ہم ایک ایسے ایوان کے اندر جہاں پہ سینیٹر صاحبہ خود موجود ہیں، جہاں پہ اپوزیشن کی میجورٹی موجود ہے، آج بھی وہاں پہ حکومتی صفوں سے جو آپ کا چیئرمین سینٹ آئے ہوئے ہے، کیوں ہم خلوص نیت کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ مل کے سب سے پہلے اس کو ریپلیس نہیں کرتے اور یوسف رضا گیلانی صاحب کو جو متحدہ اپوزیشن ہے اس کا جو متحدہ امیدوار تھا اس کو کیوں چیئرمین سینٹ بنانے کے اوپر ہم پیش رفت نہیں کرتے؟ تو ہمیں اس تحریک کے ساتھ سب کو اپنی جو ہے، اپنی جو کمزوریاں ہیں ان کو ایک دفعہ دیکھنا پڑے گا، انٹروسپیکشن کرنی پڑے گی، اور جب ہم یہ طے کر لیں گے خلوص نیت کے ساتھ کہ ہم اس حکومت سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں اور صرف اس ایک پوائنٹ ایجنڈے کے اوپر کام کریں گے، تو میرے خیال سے یہ دنوں کی بات ہوگی ان کو فارغ کرنا۔ رائٹ، چلیں سسی بلوچ صاحبہ، ایک سوال تو جمشید اقبال چیمہ صاحب کی طرف سے تھا، انہوں نے ایک بیان دیا کہ جی آصف زرداری بلاول بھٹو کو پیسے کے زور پہ اگلے 1.5 سال کے لیے بنوانا چاہتے ہیں وزیر اعظم، اسی لیے وہ نو کانفیڈنس کے لیے اتحادیوں کے ساتھ ملاقات کر رہے ہیں۔ دوسرا، آپ لوگ پارلیمان کے اندر سے آئینی جمہوری طریقے سے اگر آپ لوگ نو کانفیڈنس یا کوئی بھی موو لے کے آنا چاہتے ہیں، بندے تو آپ کے سینٹ میں پورے نہیں ہوتے، اپوزیشن لیڈر آپ کا سینٹ سے غائب ہو جاتا ہے، تو نمبرز آپ کہاں سے پورے کریں گے؟ پلیجو صاحبہ۔ غریدہ، پہلی بات یہ کہ چیمہ صاحب کی تو ساری بات کو میں رد کرتی ہوں، ڈس ایگری کرتی ہوں، کوئی تک ہی نہیں ہے، کوئی جسٹیفیکیشن ہی نہیں ہے۔ پی ٹی آئی کہ ہمارے بھائی بہنیں اب الزام تراشی نہ کریں یا جھوٹ پر یا رائی پر محل نہ کھڑے کرے، تو کیا دیوار پہ لکھا ہوا ہے پی ٹی آئی کو جانا ہے؟ بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کوئی ایری ویری نتھو خیری جماعت نہیں ہے، پیپلز پارٹی کا ایک بڑا ہی شاندار رچ، ہم کوئی زیادہ کی گود میں بنی ہوئی پارٹی نہیں ہے۔ پہلی بات یہ ہے کسی گملے میں نہیں آئے ہم، ہماری شہادتیں ہیں۔ آپ بڑی خدا بخش آپ آئی ہیں، مجھے پتا ہے غریدہ، آپ نے دیکھا ہوگا جب میاں صاحب بھی آئے تھے تو ایک لمحے کے ان پر بھی سختہ تاری ہو گیا تھا، ایک بلڈنگ میں، ایک مزار میں
5 शहीदों के मज़ार हों, कब्रें हों, और उन्होंने एक हलचल जदोजहद लोगों की जाने दी हो, झुके न हो रुके न हो। मेरे ख्याल में ये बड़ा ही ये लेगेसी लेकर चलना ये और भी ज्यादा कठिन का काम है। तो हमें पता है कि हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, आसिफ साहब कितनी भारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर महसूस करते हैं। दावत दी गई नून लीग के लीडर्स की जानिब से, अच्छी बात थी और वो गए। मेरे ख्याल में ऐसा ही होना चाहिए। अगर ये परवेज साहब तो जो बात कर रहे हैं ठीक है, लेकिन उनका राइट है वो कुछ भी कहें अपनी जमात के लिए, लेकिन उनकी जमात के लीडर्स की तरफ वो देखें कि उनको एतमाद ना होता तो क्यों मिल बैठने की बात करते हैं। उनको पता है कि पार्लियामेंट में पीपल्स पार्टी अगर न होती पीछे शहबाज शरीफ साहब के पीछे, हमने पूरा वजन उनके पलड़े में डाला हुआ है, तो दूसरी जमातें भी तितर बितर हो जाती, छोटी बड़ी जो भी है। एक भारी भरकम मैंडेट लेकर अपोजिशन वहां बैठी है, तो पीपल्स पार्टी का भी उसमें बहुत बड़ा हिस्सा है। हम जहादीदा हैं, हमारी लीडरशिप जो है वो विजनरी है, कोई सुपरफिशियल चीजों को सुपरफिशियली नहीं देखती। हम आर्टिफिशियल लोगों के कंधों पर नहीं चलते। हम अवाम में अभी भी हमारे मैंने बताया, आज भी लॉन्ग मार्च की तैयारियों में हम सारा दिन रहे हैं। तो हर जिले में यही तैयारी है, हर डिवीजन में। हम जहां रास्तों की जदोजहद कर रहे हैं, वहीं पार्लियामेंट में भी और एक जेन्युइन एक हलचल है, जदोजहद है, और यही सोच लेकर पीडीएम भी हमने बताई थी। लेकिन पीपल्स पार्टी नून लीग को अपने माजी की गलतियों से सीखना चाहिए, और हरीफ रहे हैं, बिल्कुल रहे हैं, लेकिन आगे आने वाली चीजों को मियां साहब अभी देख रहे हैं, परख रहे हैं। तभी तो उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को के साथ मिल बैठकर ये तय किया कि पीपल्स पार्टी के साथ और भी ज्यादा वर्किंग रिलेशनशिप और ये जदोजहद का मैदान और पार्लियामेंट में जो भी ऑप्शन हो, साथ मिलकर जब तक नहीं करेंगे चीज नहीं होगी। और हम तो लीडरशिप की तरफ देखते हैं, तो मियां साहब और उनकी तो क्लियर है। अब परवेज साहब या जो भी कहें, मैं उनको बात का जवाब देना इस वक्त मुनासिब नहीं समझती। हम समझते हैं कि बहुत सारी ऐसी चीजें हो जाती है, फिर वो चीजें बनते बनते वो थोड़ी सी रुक जाती है। हमें कोई भी एक लॉन्ग मार्च तो आप निकाल रहे हैं। आपने भी उसमें कहा कि ठट्ठा से आप लोग तैयारियां कर रहे हैं, उसकी बड़ी जबरदस्त तैयारियां चल रही हैं। ये लॉन्ग मार्च आप लोग कराची से लाके इस्लामाबाद सिर्फ लॉन्ग मार्च करेंगे या धरना दे के बैठ जाएंगे? कोई फैसला हुआ है कि नहीं? क्योंकि इस वक्त कंफ्यूजन है, ना पीपल्स पार्टी को कुछ पता है, ना आवाम को कुछ पता, ना आपके वर्कर्स, ना आपके कारकुनान को। दूसरा, नो कॉन्फिडेंस अगर लाते हैं आप लोग, ये सवाल, दोनों सवालों के हिस्से ले लें, तो पंजाब से आनी चाहिए या डायरेक्ट मरकज में वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ? गरीदा, दोनों ही चीजें, जो दोनों ही चीजों पर डेलिब्रेशंस हैं, बातचीत है, वो लेकिन कहीं ना कहीं से तो आगाज होगा ना, कहीं ना कहीं से तो अनाउंसमेंट तो जारी बात है लीडरशिप की तरफ से ही आती है। हम और आप बात कर सकते हैं, मैं एज ऑफिस बेरर बात कर सकती हूँ। हर जिले में तैयारी है हमारी, और धरना होगा या नहीं होगा वो तो जाहिर बात है, पार्टी की लीडरशिप जो है वो अनाउंस करेगी। उसमें जो है नैर बुखारी साहब जनरल सेक्रेटरी हैं, और हमारे इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं फैसल कुंडी साहब, वो भी इलेक्शन लड़ रहे हैं इस वक्त। तो जाहिर बात है बिलावल साहब की जो भी अनाउंसमेंट होगी वो प्रॉपर तरीके से आएगी, और पार्टी से वो हर वक्त कंसल्टेशन में रहते हैं। अभी भी सिर्फ छठा में नहीं, हर जगह हमारी मीटिंग्स जारी हैं। कल भी अब कराची में मैं करके आई मीटिंग्स, उसमें हर तैयारी हमारी पूरी 27 के हवाले से। और लॉन्ग मार्च जबरदस्त होगा, उसमें ये नहीं ये कोई भी मुबालगा आ रही है या कोई और दूसरी राय है। और जो नो कॉन्फिडेंस के हवाले से भी किसके खिलाफ पहले आनी चाहिए या किस वक्त आनी चाहिए, किस वक्त हमारी स्ट्रेंथ बेहतर है, हम तो रिजल्ट चाहते हैं ना, हम ऐसी हवा में तीर नहीं उछालेंगे। तो जाहिर बात मिल बैठकर, शहबाज शरीफ साहब अपोजिशन लीडर है, जाहिर बात है उनके साथ मिल बैठकर सारी चीजें, दूसरी जमातों के साथ भी। हम तो कलेक्टिव विजडम में यकीन रखने वाले लोग हैं। हमें आपने देखा 18वीं तरमीम में भी हमने एक भी पार्टी को बाहर नहीं होने दिया। स्टेक होल्डर्स को हम हमेशा, यही हमारी कामयाबी का राज है कि इसकी यही वजह है कि धांधलियां हो, कितनी भी कंस्पिरेसीज हो, हम सुरखरू होते हैं क्योंकि लोगों को पता है कि हम सोलो फ्लाई नहीं करते। हम कलेक्टिव एफर्ट्स को लेकर हम सारे लोगों का एतमाद जो है जो वो उसको बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, प्रोग्राम में एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ, लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक, वापस आके डिबेट को यहीं से आगाज करते हैं।
जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जमशेद चीमा साहब, बज़ाहिर इस वक्त हुकूमत बड़ी पुरएतमाद लगती है। जैसे मैंने पहले सवाल में भी आपसे कहा था कि एक तरफ लाहौर के अंदर बिल्कुल सियासी गहमा गहमी मुलाकातें, दूसरी तरफ बलूचिस्तान में आज वज़ीर आज़म मौजूद थे आर्मी चीफ के साथ, तो बज़ाहिर चीजें बड़ी अच्छी लग रही होती हैं, ऑन द फ्रंट बिल्कुल ऊपरी सतह पे लग रहा होता है कि सब सुकून है। लेकिन पाकिस्तान की तारीख का, सियासी पार्लिमानी जमहूरी तारीख का अनफॉर्चुनेटली ये भी हिस्सा रहा है कि बज़ाहिर जितना भी सुकून है लेकिन तूफान एकदम से ही आता है। तो बज़ाहिर जितनी भी हुकूमत पुरएतमाद नजर आ रही है, कहीं एकदम से कोई झटका, एकदम से कोई खतरा, ये खदशा तो आप लोगों को होगा। देखें अपना इसमें गिरजा, इसमें मुझे जो अभी यूसुफ रज़ा गिलानी साहब कोटद्दू पहुंच गए और इस्लामाबाद नहीं पहुंचे, मैं उस बात को याद रखूं या मियां साहब ने हुक्म दिया मुस्लिम लीग नून को, उन्होंने मुस्लिम लीग नून को हुक्म दिया कि आप जाएं और जाके एक जगह सारे वोट दे के आए और चूं चुना कोई ना करे। मैंने जो भी स्पीचेस की हैं सारे उसके बाद उसके अगेंस्ट है, लेकिन आप वोट दे के आए तो ये वोट दे जाएं जाके। एक्सटेंशन तो बाकी तो सारी फिर बाकी सारी तो लिप सर्विस है ना, बाकी सारी लिप सर्विस। दूसरी बात, अच्छा एक मिनट शशि बहन चुप करना जरा, मेरी बहन चुप करना जरा, प्लीज चुप करना। अच्छा दूसरी बात है, एक मिनट मेरी बात करने दे प्लीज, बारी में बात कर ले वरना मैं चुप कर जाता हूँ, मैं चुप कर जाता हूँ। सबूत भी नहीं लाते आप जो है। नहीं गुरीदा नहीं, ऐसे नहीं, गुरीदा ऐसे नहीं होगा, गुरीदा ऐसे नहीं होगा, या मैं बात करूंगा या नहीं करूंगा, एक मिनट चीमा साहब, मैं या छोड़ के जाऊंगा या बात करूंगा, एक मिनट गुरीदा मैं छोड़ के जाऊंगा या बात करूंगा। साहब एक मिनट मुझे शशि साहिबा से बात करने देना। शशि साहिबा ये टाइम है चीमा साहब का, ये बात करूंगा। शशि साहिबा ये टाइम है चीमा साहब का, उनको जवाब देने दीजिए। या जस्टिफिकेशन दे सकते हैं। शशि साहिबा ये चीमा साहब का टाइम है, उनको जवाब देने दीजिए। गुरीदा मैं या उठ जाऊंगा या आप उनका माइक बंद करेंगे। शशि साहिबा ये जमशेद इकबाल चीमा साहब का टाइम है, उनको जवाब देने दें, मैं आपके पास आऊंगी। शशि साहिबा जमशेद चीमा साहब का टाइम है। वज़ारत उज़्मा का टाइम आपका। सर साहिबा आपको मेरी आवाज आ रही है? और आपको पता है साहिबा, प्रिय साहिबा ये जमशेद चीमा साहब का टाइम है, उनका जवाब देने दें। जी जमशेद चीमा साहब, ख्याल होना चाहिए कि आप चुप हो जाए, कैसे कर सकते हैं? जी जमशेद चीमा साहब, देखें आप जमशेद चीमा साहब ऐसे नहीं, अच्छा नहीं लगता, बुरा लगता है। जमशेद चीमा साहब आप कहिए। शशि साहब बुरा लगता है, आप ऐसे ना करें। जी जमशेद चीमा साहब आप कहिए। ये मालूम होना चाहिए किस तरह बात करनी चाहिए। जमशेद चीमा साहब आप जवाब दीजिए। मुझे चीमा साहब मेरी बहन, मैंने कोई गैर की बात नहीं की, मैंने कोई पीपल्स पार्टी को उनको उस तरह जवाब नहीं देती। पलेजो साहिबा जमशेद चीमा साहब को जवाब देने दें। पलेजो साहिबा प्लीज जमशेद चीमा साहब को जवाब देने दें। ये गरीदा का डिस्कशन है ना, वो उनका। पलेजो साहिबा ये मेरा डिस्कशन है तो मुझे यूज करने देना। जमशेद चीमा साहब का टाइम है। चीमा साहब हाउ कुड ही से दैट, यू नो हाउ डिड, नहीं तो ये क्यों कह सकते हैं, ये चुप नहीं करा सकते। उनको जवाब तो देने देना। पलेजो साहिबा उनको जवाब देने दीजिए। मैंने क्या कहा है? करेंगे पलेजो साहिबा अपना जवाब दे रहे थे, आपके बारे में कुछ नहीं कहा उन्होंने। पलेजो साहिबा आपके बारे में नहीं कहा उन्होंने, लेकिन ये चुप नहीं करा सकते मुझे। अच्छा मुझे तो चुप करवाने दीजिए ना, टाइम जाया हो रहा है। जमशेद चीमा साहब का जवाब दीजिए। मैं तो आपको चुप करा रहा हूं। जमशेद चीमा साहब आप जवाब दीजिए। जमशेद चीमा साहब प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाएगा। पलेजो साहिबा प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाएगा, जमशेद साहब को जवाब देने दीजिए। बहन आपके पास रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग में आप कर लेना, लेकिन ये तरीका नहीं है, आप समझाएं उनको। जी जमशेद चीमा साहब, जी जमशेद चीमा साहब आप टाइम जवाब दीजिए। कोई नहीं कहता। जमशेद साहब आप जवाब दीजिए। पलेजो साहिबा प्लीज, पलेजो साहिबा प्रोग्राम खराब हो रहा है, आपसे गुजारिश है, प्रोग्राम खराब हो रहा है। जमशेद चीमा साहब को जवाब देने दीजिए। जमशेद इकबाल चीमा साहब जवाब दीजिए। इस्तेमाल करें लहजा, वही आपके मुंह में। जमशेद इकबाल साहब प्लीज जवाब दीजिए। मैं इस तरह नहीं दूंगा, नॉट एट ऑल, इस तरह नहीं जवाब दूंगा, बात चुप करें। पलेजो साहिबा प्रोग्राम मेरा खराब हो रहा है, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि जमशेद चीमा साहब को जवाब देने दीजिए। किस किस्म की लैंग्वेज इस्तेमाल करेंगे? मैं नहीं वो कोई लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं कर रहे, वो अपना जवाब दे रहे थे। पलेजो साहिबा प्लीज, मेरा प्रोग्राम का टाइम खराब हो रहा है। जमशेद चीमा साहब प्लीज जवाब दीजिए। जमशेद साहब प्लीज जवाब दीजिए। जमशेद साहब प्लीज जवाब दीजिए मेरे सवाल का, हुकूमत के पूरे एतमाद होने का। जमशेद साहब जी मैं बात कर रहा था कि देखें जो आप कह लें कि स्टेबिलिटी है, रियासत में स्टेबिलिटी चाहिए। इस वक्त हमारे पास लग्जरी नहीं है कि हम यू कैन से कि हम कोई जलसे जुलूस फसाद आप इकानमी अपनी खराब करें, फिर सारी चीजें ठीक जा रही हूं। देखें हमें इंडोर्समेंट मिली हैं इंटरनेशनल, जितनी मैं लोकल बात नहीं कर रहा। हमने कोरोना में बेस्ट परफॉर्म किया, हमने ब्लूमबर्ग ने कहा कि हम दुनिया से बेहतर ग्रो कर रहे हैं,
ہماری اکانومی امیزنگلی کر رہی ہے، اور اس کے بعد آپ کہہ لیں امریکن اکانومی ہے، پھر آپ کلائمیٹ چینج کی لیڈرشپ ہمارے پاس آئی. یہاں پہ یو کین سے کہ یہ جو جتنی بھی ریگارڈنگ کرونا مینجمنٹ کی بات ہو، کلائمیٹ چینج کی بات ہو، احساس پروگرام کی بہت بڑی ایک انٹرنیشنل آپ کی آئی، آپ کو سپورٹ آئی کہ جناب یہ سب سے دنیا کا شفاف پروگرام ہے. پھر آپ کا جو ہیلتھ کارڈ ہے اس کی ایک بہت بڑی چیز آئی، سکسیس ملی. پھر ہماری اکانومی نے 3% گرو کیا، ہماری 30% ایکسپورٹ بڑھ گئی. علی پرویز کو پتا ہے ٹیکسٹائل سے ریلیٹڈ ہے، ٹیکسٹائل کتنے سالوں بعد چلی ہے. تو یہ جب یہ سیلیبریٹ کرنے کے دن ہے، یہ سیلیبریٹ کرنے کے دن ہے، اور اسٹیٹ نے جو ادارے ہیں، اداروں نے ہمیشہ اسٹیٹ کو سپورٹ کرنا ہے. اس ملک کی ہسٹری ایک یہ ہے کہ اس ملک میں آج تک تحریک عدم اعتماد کامیاب نہیں ہوئی. آج تک تحریک عدم اعتماد پاکستان کی ہسٹری میں کبھی کامیاب نہیں ہوئی. جب کبھی نہیں کامیاب ہوئی، جب بے نظیر صاحبہ کے خلاف کامیاب نہیں ہوئی تھی، جب ساری جماعتیں ان کے خلاف کٹھی تھیں، جب شاید ادارے بھی ان کے خلاف تھے یا اس طرح سپورٹ نہیں تھی، اس وقت بھی تحریک عدم اعتماد کامیاب نہیں ہوئی تھی. تو پھر اب کیسے کامیاب ہو جائے گی؟ اور دوسرا یہ کہ آپ کہہ لیں کہ آپ کو چائنا میں بہت بڑی سپورٹ ملی. چائنا میں آپ $20 ارب کی آپ کہہ لیں کہ آپ انویسٹمنٹ لے کے آ رہے ہیں، آپ کی انڈسٹری کا پہیہ چل رہا ہے، آپ کے کام، آپ کہہ لیں کہ آپ کے جو مسائل ہیں ان کو چائنا نے اپنایا. اور پھر علی نے ایک بات اور بڑی امپارٹنٹ کی ہے، ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے، کہ ہم نے کیا ہم ایک بلاک کی طرف نہیں چلے گئے؟ میں سمجھتا ہوں اسٹریٹجیکلی آپ نے ایک بلاک کی طرف جانا تھا. یہ اسٹریٹجک آپ کی اتحادی اور ہیں، اور دشمنی ہونا اور بات ہے. ہماری امریکہ سے کوئی دشمنی نہیں ہے، لیکن ہمارا اسٹریٹجک الائنس جو ہے وہ چائنا کے ساتھ ہی بنتا ہے، اور انڈیا کا امریکہ کے ساتھ ہی بنتا ہے. یہ ہونا تھا، اور پتا ہوتا ہے اسٹیٹس کو اس بات کا کہ ہم نے کوئی ایسی کوئی ہونی بات نہیں کر دی، ہم نے کوئی سرپرائز نہیں کیا. یہ ہمارے ملک کی پچھلے 20 سال سے آہستہ سے ڈائریکشن جاری تھی. ٹھیک ہے، ٹائم ختم ہو چکا ہے پروگرام کا. جمشید چیمہ صاحب سوری انٹرپٹ کرنے کے لیے. آپ کی تحریک عدم اعتماد کامیاب نہ ہونے والے میں بات جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ تھی. پروگرام کا ٹائم ختم ہو چکا ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا جمشید چیمہ صاحب، علی پرویز ملک صاحب اور سینٹر سسی پریجو صاحبہ. آج سے ٹمورو انشاءاللہ. اللہ حافظ.